اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے بارے میں لا تحسبن، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ کہ وہ مر گیا، بل احیاء، وہ زندہ عند ربہم یرزقون، انہیں تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رزق بھی مہیا کیا جاتا ہے، انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ حاضرین محترم، یوں تو ہماری تاریخ اسلام ہزاروں لاکھوں شہداء سے بھری پڑی، ہر دوسرے تیسرے صفحے پر کسی نہ کسی شہید کا لہو میں نظر آتا، لیکن آج نہ اس اسلام کے نام پر اور عظیم شہید کو خراج تحسین پیش کرنے لگے ہیں کہ جن کو سرکاری طور پر دربار نبوت سے یہ اعزاز عطا ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن شہیدوں کا سردار میرا چچا حمزہ، کیونکہ یہ ماہ شوال ہے، اس کی 15 تاریخ کو جبل احد کے دامن اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہوئی، جسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ کیونکہ اسی غزوہ میں شہید ہوئے، گزشتہ جمعہ مبارک کو ہم نے تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا ذکر کیا، لیکن جان بوجھ کر میں نے نبی علیہ السلام کے پیارے چچا کو ایک طرف کر دیا کہ آپ کی سیرت اور آپ کی ذات کے حوالے سے ہم پورا خطبہ جمعہ مبارک ساتھ کریں۔ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو کسی نے راستے میں بتا دیا کہ تمہارے بھتیجے کو صفا پہاڑی کے پاس ابو جہل نے بہت سخت جملے استعمال کیے جو کان سننا بھی نہیں چاہتے اور ہم آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے بھتیجے کا دل بہت دکھی ہوا ہے، پر یہ سننا تھا کہ آپ گھر میں ہیں، سیدھا ابو جہل کی حویلی پر، ابو جہل کی حالت کفر میں ہے، یہ بھی حالت کفر میں ہے، کافر ہیں، لوگ لنگوٹے یار بھی ہیں، سردار بھی ہیں۔ جاتے ہی آپ نے کوئی سوال نہیں کی، جو کمان ہاتھ میں تھی ابو جہل کے ماتھے کے اوپر دے مارے، سر کٹ گئے، خون خون ہو گئے۔ قبیلے بنو مخزوم کے لوگ اس کے بعد بیٹھے، وہ اٹھے حضرت امیر حمزہ کو مارنے کے لیے، ابو جہل نے خود روک دیا، انہیں کہیں میں کچھ نہ کہو، ایک تو میرا یار ہے اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے بہت ہی سخت الفاظ ان کے بھتیجے کے بارے میں استعمال کیے، تو ان کا غصہ حق کا ہے، انہیں کچھ نہ کہو۔ یہاں سے سیدھے اس کا سر پھاڑ کر اپنے بھتیجے کے پاس آئے، ہمارے رسول کے پاس، اور آ کر کہنے لگے بھتیجے میں نے بدلہ لے لیا ہے، ابو جہل نے تو صرف زبانی کلامی پر کلامی کی، کس شان کی خلاف، میں نے اس کا سر پھوڑ دیا، خون خون ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا یہاں پہ، چچا بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا چچا کاش اس کو مارنے سے زیادہ پہلے
بولے سنے اسی وقت عرض کرتے ہیں کہ پڑھائیے کلمہ دیوانے تو پہلے سے عشق کو پہلے ٹوٹ ٹوٹ کے بھرا ہوا کلیجے کے اندر فوراً بول پڑے آداب میں کلمہ پڑھائے صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہمارا کوئی حال نہیں تھا، ہم ڈرتے تھے چھپتے تھے، ان کے کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہمارے اندر قوت طاقت پیدا ہو، کافروں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے کا حوصلہ پیدا ہو گیا، ہمیں تقویت ملی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کلمہ پڑھنے والے دن سے لے کر غزوہ احد تک کوئی موقع ایسا نہیں جہاں انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے نظر نہ آئے۔ غزوہ بدر کے اندر پہلی جنگ ہوئی تو میدان کے اندر 3 کافر آئے، عتبہ آیا، شیبہ آیا اس کا بیٹا بھائی اور ولید اس کا بیٹا، میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے، حال میں مبارک ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ انصار مدینہ میں سے 3 نوجوان مقابلے کے لیے، عتبہ سردار تھا، کہنے لگا کون ہے آپ لوگ؟ کہنے لگے ہم انصاری ہیں، ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، چلو واپس۔ جانتے نہیں کہ ہم سردار ہیں مکہ کے، ہمارے مقابلے میں ہمارے خاندان کے سردار آنے چاہیے، پھر جنگ ہوگی۔ وہ تینوں واپس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حکم نے تو یہ کہا، میرے رسول مسکرائے، فرمایا اچھا کہ رتبہ کے مقابلے میں چچا آپ جائیں۔ چچا بیٹھے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، چچا آپ جائیے، رتبہ کو میں نے تمہارے حوالے کیا۔ اے علی تم جو شیبہ میں نے تیرے سپرد کر دیا۔ عبیدہ بن حارث بیٹھے تھے، فرمایا عبیدہ تم اٹھو، عتبہ کے بیٹے ولید کو میں نے تیرے سپرد کیا۔ اب یہ ایک ہی خاندان کے ادھر بھی سردار ادھر بھی سردار، آمنا سامنا ہوا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلک جھپکتے ہی پھرتیلے تھے، بہادر تھے، شکاری تھے، شکار کے پیچھے بھاگتے تھے، تجربہ عتبہ کا سر دم سے جدا کر مولا کی شیر خدا تھے، اسد اللہ تھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا تمغہ شجاعت رب سے حاصل کر چکے ہیں، جن کو تلوار رکھنے کی مصطفیٰ نے دی، ورنہ مقابلہ کون کرے؟ انہوں نے شیبہ کا سر دم سے جدا کر اور عبیدہ بن حارث کچھ دیر لڑتے رہے ولید کے ساتھ، ادھر سے یہ دونوں فارغ ہو گئے، یہ بھی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ اب ہندہ نے جبیر ابن مطعم قسم کھا رکھی تھی، جبیر نے کہا کہ میں نے اپنے چچا کا بدلہ لینا۔ طعیمہ بن ابی کو بھی غزوہ بدر میں حضرت حمزہ نے جہنم رسید کیا، اور ہندہ کے باپ کو عتبہ کو بھی، اس نے کہا میں نے اپنے باپ کا بدلہ لینا۔ تلاش شروع کر دی، 1 سال کے اندر حرب کا بیٹا وحشی انہیں ملا، کرائے کا قاتل، غلام۔ جبیر نے کہا تو میرا غلام ہے، کیا ساری زندگی غلامی کرے گا؟ آزادی نہیں چاہیے؟ اس نے کہا چاہیے، عرب میں آزادی کی بڑی قیمت تھی، غلامی کی زندگی کوئی بسر نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس نے کہا طعیمہ بن ابی میرے چچا کو بدر کے میدان میں حمزہ نے مارا تھا، اب اگر ہماری ان کی ٹکر
جنگجو ہے اس نے بھی بلا کے کہا سنو منہ مانگا انعام دوں گی تمہیں میں اپنے باپ خدا کا بدلہ لینا چاہتی ہوں جو بدر کے میدان میں جہنم رسید ہوا چنانچہ 2 ہجری میں یہ جنگ ہوئی اگلے سال 3 ہجری میں اور پہاڑ کے ساتھ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حالات جبل یحبنا من یحبہ یہ پورا پہاڑ ہم سے عشق کرتا اور میں اللہ کا رسول اس پورے پہاڑ سے محبت کرتا یہ حدیث بات آج بھی وہاں پر لکھی ہوئی ہے سائنس کے اوپر اللہ آپ کو لے جائے وہ آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کیونکہ وہ جگہ بڑی مبارک بات ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو اس سرزمین پر آ جائے تو یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور کھا لے کچھ نہ ملے تو یہاں کی کسی جڑی بوٹی کے 1-2 پتے توڑ کے کھا لے یہ خالی نہ ہے بے شمار اولیاء کرام غوث قطب اقدار نبی کے صحابہ تابعین گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس پہاڑ کے دامن میں جو شہداء حضرت امیر حمزہ حضرت مصعب بن عمیر جیسی شخصیات عمرو بن جموح جیسی شخصیات آرام فرمائے کہ یہاں آ کر جب ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں تو ان کا جواب آتا ہے ہم اپنے کاموں سے سنتے ہیں کیوں سن رہے ہیں وہ کیوں جواب دے رہے ہیں کیونکہ رب نے ایک قرآن میں کہا یہ شہید زندہ ہے انہیں مردہ گمان نہیں کرنا انہیں مردہ خیال نہیں کرنا جب پتہ چلا نبی علیہ السلام کو آپ مسجد قباء میں تھے پتہ چلا کہ مکہ کے مشرکین یہاں آ چکے ہیں جبل احد کے دامن میں آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا نبی علیہ السلام کی یہی چرچا ہو والذی انزل علیک الکتاب لا اطعم اليوم طعاما حتى اجاهد بسیفی خارج المدینہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مدینے سے باہر نکل کر اپنی تلوار سے ان کے پر کھنچے نہ ہوگا کیونکہ باب لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ دفاعی جنگ لڑی جائے مدینے کے اندر چھپ کے لڑی جائے مگر اللہ کی منشا یہی تھی اکثریت کا فیصلہ تھا چچا جان کا مشورہ تھا اللہ کے نبی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی یہ رب کے قرآن نے کہا کہ میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں وہ جب بھی کلام کرتے ہیں وہ میری اجازت اور میری وحی اور میرے حکم سے کرتے ہیں چنانچہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو لے کر کمرے کے اندر کے حجرے میں زیرہ پہن کر تلوار لے کے باہر آئے یہ نشانی تھی ثابت تیاری کا المختصر یہ بیان کر چکا ہوں میں آگے تفصیل پچھلے جمعہ مبارک کو یہ بدوا اب یہاں پر واشی کہتا کہ میرے ذہن میں ایک ہی سوچ تھی کہ میں نے آزادی حاصل کرنی ہے اور انعام و اکرام حاصل کرنا یہ کریکٹر کا ایک ہی سوچ تھی کہ میں نے نبی کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کرنا کہتے بڑے پتھر کے پیچھے میں چھپ کر بیٹھتے سبا بن ام انمار دائیہ تھی مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کے اندر عورتوں کی ختنہ کرنے والی اس کا بیٹا تھا یہ بھی بڑا جنگجو تھا یہ مقابلے کے لیے میدان میں آیا یعنی بانگ لگائی حال میں مبارے ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا حضرت امیر حمزہ دوڑ کر اور آپ نے فرمایا سبا یا ابن ام انمار مقدہ تنظر اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی ماں کے بیٹے کیا تو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرتا اتنا کہا اس نے وار کیا اپنے ناک پہ روکا آپ نے ایک ہی تلوار کا وار کیا اس کے جسم پہ 2 ٹکڑے ہو دہشت
نبی علیہ السلام کے صحابہ ایسے جلیل بہادر اسلام کے سپوت تھے کہ کوئی ان کے سامنے آ کر تلوار نہیں چلا سکتا. جس دشمن نے بھی ان پر حملہ کیا پیچھے سے وار کی. اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے تو پیچھے سے پہنچا. سازش، منافقت، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے مولا علی اللہ پر حملہ ہوا تو رات کے اندھیرے میں صبح کی اذان ہو گئی تھی، چھاڑیوں سے چھپ کر انہوں نے حملہ کیا. آج یہاں پر بھی چھپ کے حملہ. اس نے کہا میرے کا ہاتھ تھا خنجر، نشانہ باز تھا میں، تو میں نے ناف کا نشانہ باندھ کے وہ خنجر پھینکا جو آپ کے پیٹ میں لگا اور آر پار ہوا اور آپ زمین پر آئے اور اللہ کو پیارے ہو. میرا عشق، میرا میدان، میرا ایمان مجھے یہاں کہتا ہے کہ رب العالمین نے ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی تھی. میرے رسول کا پیارا چچا ہے، تڑپنے کی تکلیف نہیں دے. ادھر یہ زمین پر آئے، ادھر گلدستہ جنت کا سنبھال کر روح کو آرام سے نکال لیں. یہ میرے رسول سے بے پناہ پیار کرنے والا چچا ہے. اسے تڑپنے خرچنے نہیں دینا، موت کی تکلیف نہیں دینی. ایک ہی لمحے کے اندر، آنکھ کے اندر، ادھر فرض پر آئے، ادھر اللہ کو پیارے ہو. ہر صحابی رسول جنتی جنتی ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم، اسلام کا جھنڈا. ایک بدبخت نے آ کے آپ کے یہاں تلوار ماری، ہاتھ کٹ گئے. اپنے جلدی سے پرچم کو اس ہاتھ سے پکڑا، اسلام کے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے. ہمارے دین میں، اسلام میں یہ نہیں کہ پاکستانی پرچم کی آپ تعظیم کریں، یہ شروع سے چلا. اپنے وطن، اپنے ملک کے پرچم کو عزت دیں. یہ آدمی عزت ہے. آج بھی چھٹیاں پڑی ہوتی ہیں پرچم والی تو کئی عاشق چن رہے ہوتے ہیں یا کسی کا پاؤں نہ آ جائے. ہمارے وطن کا جھنڈا، ہماری قوم، ہمارے ملک و ملت، ہمارا پاکستان جو اسلام کے نام پر جس کی تشکیل ہوئی، دو ہی تو ملک ہیں کائنات کے اندر، دو ہی حکومتیں ہیں، ریاستیں ہیں جن کی بنیاد اسلام پر رکھی ہے. ایک مدینہ طیبہ اور ایک پاکستان. اس کے علاوہ 57 اسلامی ممالک ہیں. کوئی ملک ایسا نہیں کہ جس کو اسلام کے نام پر کلمے کی بنیاد پر جو مارا وجود میں آیا. چنانچہ اس ہاتھ سے پکڑ جھنڈے، اس نے اس ہاتھ میں پیچھے سے آ کے حملہ کیا. یہ ہاتھ کٹ گئے یہاں سے. اب دونوں ہاتھ کٹ چکے تو جلدی سے زخمی دونوں بازوں کے ساتھ جھنڈے کو لپیٹ کے سینے سے لگایا. کیسے عاشق، کیسے دیوانے، اسلام کا کیسا عشق، کیسی لو تھی، کیسا عشق تھا. کیا والدانہ انداز ہے. ہاتھ کٹ چکا، ہڈی کٹ چکی، گوشت کٹ چکا، دم کے پیسے ہیں، خون بہ رہا ہے، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا. یہ ہاتھ کٹا تو کٹے ہوئے دونوں ہاتھوں سے جھنڈے کو پکڑا اور چھاتی سے لگا لیا اور قرآن کی سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے شروع کر. نبی علیہ السلام تو مکہ مکرمہ میں تھے. تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. یہاں سے 2-3 افراد مدینے سے وہاں آئے. عرض کرنے آتا کوئی اسلام کا مبلغ دیجیے جو وہاں چل کر لوگوں کو دین سکھائے تاکہ آپ کی ہجرت سے پہلے وہاں ماحول بن جائے. آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا. اب آپ بہت خوبصورت قرآن اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ لوگوں کے قدم رک جاتے تھے آپ کی آواز کو سن کر. اتنا خوبصورت قرآن پڑھنے والے حضرت مصعب بن عمیر. شاید جو تاریخ کا مطالعہ یا صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہو. یہ شہزادے مکہ مکرمہ کے اندر شہزادے اس زمانے میں کروڑپتی انسان، کروڑپتی ماں باپ کے بیٹے، تاجر کے بیٹے، ایک بار جو سوٹ لباس پہنتے تھے زندگی میں دوبارہ اسے نہیں پہنا. اور ان کے کپڑے، ان کے جوتے بال کے شہروں سے، ملکوں سے ان کا بال منگوایا کرتا تھا. ان
पर घोड़ा नहीं होता था जो इनके नीचे होता था। एक दिन मदीना तैयबा में गली से गुजर रहे थे, मेरे नबी की निगाह पड़ी, आप रो रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ, साहबा हैरान, फरमाया देखो मेरे मुसहफ आज पैदल टूटी हुई जूती है, पैबंद लगा हुआ लिबास, सब दौलत को, सरमाए को, दुनिया को, तिजारत सब कुछ छोड़ा मेरी खातिर, मेरे दीन की खातिर। अल्लाह के नबी और उसकी हालत देख रहा है, क्योंकि वो पहले वाला नक्शा भी आंखों के सामने था कि जो सवारी इसके पास होती थी, कदर कीमती सवारी किसी मक्का के सरदार के पास भी नहीं होती थी, जो कीमती लिबास ये पहनता था कोई पहनता नहीं था। आज मेरा गलमा बड़ा वालों ने बेकार कर दिया, इसने पैबंद लगा, लिबास कबूल कर लिया, मगर मेरे गलमे को नहीं छोड़ा। आज वही गुस्सा पे है आप के सीने के अंदर उसने मेरा मारा और वहीं पे आप जमीन पर आने लगे। करीब एक और सहाबी थे, उन्हें आवाज दी कि जल्दी आओ, मैं गिरने वाला हूं, इस्लाम के परचम को तुम थाम लो, जमीन पर न जाने। जान दे दी, दोनों बाजू कटवा लिए, जान दे दी, मगर इस्लाम के झंडे को, अपने रियासत मदीना के झंडे को उन्होंने जमीन पर नहीं जाने। नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला एक लम्हे के अंदर जमीन पर अल्लाह को प्यारे वाशी से कहा था हिंदा ने सिर्फ उन्हें शहीद नहीं करना, उनकी छाती को फाड़ कर कलेजा निकाल कर लाना है और मुझे उसकी लाश पर लेकर जाना। मैंने उनकी आजाद काट कर गले का हार बनाकर रक्स करना, नाचना है मैंने। वाशी ने कलेजा सीना फाड़ा, कलेजा निकाला, उसके पास लेकर गए। उस दिन से हिंदा जिगर और मशहूर हो गई कि उसने उस जिगर को खाने की कोशिश की मगर चबाया न है। वाशी लेकर यहां आया, आंखों में नेज़े मारे, दांत तोड़ दिए गए, नाक कान काट दिए गए, होंठ और जुबान को काट लिया गया, उंगलियां काट दी गई, जिगर निकाल लिया गया, कलेजा चबा लिया गया। यूं लगता था कि इस शहीद आदम की शहादत के बाद भी इसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग अलग शहादत के मौके लेता रहा, अलग अलग डिग्रियां हासिल करता रहा, जिस्म का एक एक उस नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जंग के इख्तिताम पर मौला अली से फरमाया, अली जाओ मेरे चचा को तलाश करो। हमारी आंखों के सामने गिरे थे मैदान में लड़ते हुए, शहीद हो गए होंगे, उनका लाशा की लाश। बहुत बड़े पहाड़ के दिल वाले अली मुर्तज़ा जब नबी के चचा का हाल देखा तो ज़ब्त के बंधन टूट गए। अली मुर्तज़ा की चीखें निकल गई, धारे मार मार कर रोए मौला अली मुर्तज़ा, दौड़ते हुए आया, या रसूलल्लाह मैं हाल बयान नहीं कर सकता, चलिए अपनी आंखों से देख। अल्लाह के नबी आए तो देखा कलेजा निकला हुआ है, जिगर है नहीं, उंगलियां काट दी गई हैं, होंठ काट गए, जुबान काट कर ले गए, आंखों में नेज़े मारे गए, दांत तोड़ दिए गए, जिस्म का मुसला किया गया, लाश की भी हड़ंती की गई। एक लम्हे के लिए जज्बात में और खड़े खड़े रोते हुए, मुझे कसम है रब्बुल आलमीन की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, आज के बाद जब भी इनके साथ हमारा मुकाबला होगा तो मैं अपने चचा का बदला लूंगा। 70 काफिरों को मारने के बाद उनकी लाशों को क्या उनका मुसला करूंगा, उनकी आजाद काटूंगा। उधर आपने ये ऐलान किया, उसी लम्हे रब की तरफ से वही आ, महबूब अपने अल्फाज वापस ले लिए, क्योंकि मैंने तो आपको दोनों जहानों की ये सराफत बना कर दिया। आपकी शान रहमतुल आलमीन का तकाज़ा ये है कि जितनी तकलीफ पहुंची उतना बदला दिया जाए।
جبریل پیغام لے کر اسی لمحے میرے نبی نے فرمایا جبریل رب العالمین سے جا کر کہہ دو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور میں صبر کرتا ہوں اور میں معاف کرتا ہوں، میں بدلہ بھی نہیں لیتا، میں بدلہ بھی نہیں لیتا۔ اور یہاں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ جب یہ جنگ ہوئی تو اس میں مکہ کی عورتیں بھی کافی تعداد میں آئی تھی، ہندا کے علاوہ بھی۔ ہندا نے جسم کیا تھا؟ کاٹے اور ہاتھ بنایا، گلے میں ڈالا اور ناچی وہاں پہ ڈانس، خوشی کا جشن بنا۔ اور بھی عورتیں جو آگے شہداء کی لاشوں کے آزاد جسموں کے آزاد کاٹ کر وہ مکہ لے کر تاریخ میں سلافہ بنت سعد ایک عورت کو لاشوں میں ایک نوجوان شہید کی لاش تلاش کر رہی، اسے مل گئی، وہ سر کاٹ کر اپنے ساتھ مکہ لے گئی۔ اس نے کہا میں اس کا گوشت الگ کروں گی اور اس کے جمجمے کو بطور کٹورا استعمال کر کے جب تک زندہ رہوں گی اسی کٹورے میں پانی پیا کروں۔ ظلم کی انتہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اطلاع دی، آقا آپ کی پھوپھی جان حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت صفیہ آ رہی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو پھوپھی جان بھائی حضرت زبیر بن عوام کو آواز لگائی، زبیر جاؤ اپنی ماں کو جا کے روکو، اپنے بھائی کی لاش پر نہ جائے۔ عورت کا دل نرم ہوا، ہم سے وہ مناظر دیکھے نہیں گئے، بہن کا تو کلیجہ ہٹ جائے گا، وہ یہ دل آزار منظر کیسے دیکھے گی اپنے ویر اپنے بھائی کو۔ حضرت زبیر بن عوام دوڑ کر گئے، ماں کا راستہ روک لیا، ماں آپ نہیں آگے جا سکتے، کیوں؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تم اپنے بھائی کی لاش کو نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا بیٹا میرا بہادر شیر دل تھا تو میں بھی اس کی بہن جو شجاعت جرأت بہادری والا خون پاک خون میرے بھائی کے رگوں میں تھا، وہی شجاعت و بہادری والا خون میری رگوں میں بھی ہے۔ میں رونے کے لیے نہیں آئی، ماتم کرنے کے لیے نہیں آئی، واویلا کرنے کے لیے نہیں آئی، سینہ کوبی کے لیے نہیں آ رہی، میں اپنے بھائی کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہا کہ میرا بھائی جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا ہے، میں مبارکباد دینے آ رہا۔ زبیر دوڑے، اماں یہیں ٹھہرو۔ نبی علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں جان تو یہ کہتی، فرمایا اجازت دے، اجازت۔ اور تاریخ کرو قیامت تک کے آنے والی مسلمان عورتوں کو جو عظیمت، جو استقلال، جو جرأت و بہادری کا سبق حضرت صفیہ نے دیا، میرے رسول کی پھوپھی جان نے دیا، کمال کر بھائی کی لاش پر کھڑی سارے مناظر دیکھ رہے، زبان پر ایک جملہ آیا، دو جملہ، السلام علیکم بھائی، السلام علیکم، مبارک، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہیں، میں صرف آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئی تھی کہ جنتی کا چہرہ دیکھو جس نے میرے نبی کے اشارے پر اپنی جان قربان کر دی دین کی خاطر۔ یہ جذبہ تھا عورتوں کے اندر بھی اور مردوں کے اندر۔ اور جب کفن دفن کی باری آئی، عرب میں روایت تھا کہ ان کی جب جنگ کے بعد لوگ مارے جاتے تو ان کو غسل دیتے، یہ پہلا موقع تھا، حکم آ گیا شہید زندہ ہے، شہید کو غسل نہ کیا جائے۔ ہمارے 70 شہید، 64 افراد انصار مدینہ میں سے شہید ہوئے اور باقی 6 افراد مہاجرین مکہ ان میں سے شہید۔ مہاجر 6 تھے اور مدینہ طیبہ کے باسی 64 تھے، 70 کے قریب یہاں پر شہید۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حکم دے دیا، انہوں نے جان دے کر اپنے آپ کو پاک کر لیا، اب پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، غسل دینے کی ضرورت نہیں، ان کو انہی کپڑوں میں انہی سی خون کے ساتھ اپنایا جائے۔ ہاں کفن دے سکتے ہو اگر دینا چاہو۔
سب کو کفن دے کے دفنا دیا گیا. 2 کفن باقی بچے اور 2 میتیں باقی بچے. ایک طرف اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کفن تھوڑا بڑا ہے پورا ہے, ایک چھوٹا ہے. سر تھامتے ہیں تو پاؤں ننگے, پاؤں تھامتے ہیں تو سر ننگے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا رسول اللہ یہ حال, فرمایا جو پورا کفن ہے وہ مصعب کے لیے رکھ لو اور جو چھوٹا ہے وہ میرے چچا اسی میں کفنا. اور چہرے کو ڈھانپ دو, پاؤں کو چھپانے کے لیے ازخر گھاس نہیں بنا, ورنہ اس کے پتے توڑو, ٹہنیاں توڑو, گھاس بنا. تو پاؤں کو ازخر گھاس کے ذریعے چھپایا گیا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میرے سامنے میرے چچا کو لاؤ, پہلے جنازہ میں اس کا پڑھوں. ایک ایک کر کے سب کا جنازہ ہوگا, لیکن میرے چچا کو یہاں سے ہٹانا نہیں. آج 70 شہداء ہیں, میں 70 بار ان کا جب جنازہ پڑھوں گا تو اس کو بھی سامنے رکھ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی 70 بار کروں گا. یہ منفرد اعزاز ہے, ترہ امتیاز کہہ لیں, آپ کی عظمتوں کا جھومر کہہ لیں, نصیب کہہ لیں کہ آپ کو لایا گیا. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے نماز جنازہ اپنے چچا پر پڑھی, پھر ایک ایک کر کے شہید کو لایا گیا, ان کے ساتھ رکھا جاتا تھا. اب جنازہ پڑھاتے تو اس کو اٹھا کر لے جاتے تھے, پھر دوسرے کو لا کے اپنے چچا کے ساتھ رکھواتے تھے. پھر جنازہ آخری جب ہوا تو پھر پتہ چلا کہ آپ نے اپنے چچا پر 70 بار دعائے مغفرت فرمائی. 70. المستدرک الحاکم حدیث موجود, اور یہاں کھڑے ہو کر اعلان کر کے گورنمنٹ کی طرف سے, ریاست مدینہ کی طرف سے سرکاری ڈگری اعزاز اپنے چچا کو دی. سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ حمزہ بن عبد المطلب. اے میرے صحابہ سنو, قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تمام شہیدوں کا سردار اگر کوئی ہے تو میرا چچا حمزہ بن عبد المطلب. امام حسن حسین سردار ہیں مگر جنتی جوانوں کے سردار. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین, نبی کے نواسے. ابو بکر وعمر سیدہ قبور اہل الجنہ, ابو بکر عمر جنتی بوروں کے سردار ہوں. اور شہیدوں کا سردار کون ہوگا؟ حضرت امیر حمزہ نبی علیہ السلام کے پیارے چچا جان, شہیدوں کے سردار. یعنی جب آپ جنت کی طرف لوگوں کو آپ کی شان دکھانے کے لیے لایا جائے گا تو قیامت تک کے آنے والے رائے حق میں اپنے ملک و ملت کی خاطر جانے قربان کرنے والے ہر ملک کے باسی شہید پیچھے ہوں گے, اور ان کے لیڈر قیادت کرنے والے میرے رسول کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے چچا. یہ میرے رسول کی زبان نبوت سے اعزاز آپ کو عطا. جنت میں کوئی بوڑھا نہیں آئے گا, وہاں تو سارے جوان ہوں گے. مگر یہ کیوں فرمایا کہ جنتی جوانوں کا سردار حسن حسین ہوں گے اور بوڑھوں کے سردار ابو بکر عمر؟ اس لیے دنیا کے اندر جو جوانی کے عالم میں فوت ہوا وہ جنت میں جوان ہوگا اور ان کے سردار حسنین کریمین. اور جو بزرگ بوڑھے جوانی سے اوپر عمر چلی گئی وہ دنیا میں فوت ہوئے, اگرچہ وہ بھی جنت میں عین جوان ہوں گے, عالم شباب ہوگا ان کا, نہ داڑھی نہ مونچھ کچھ نہیں ہوگا, جوانی ہوگی. تو کیونکہ بڑھاپے میں فوت ہوئے تھے, اب جنت میں بچے جوان ہیں, مگر اس گروپ کا سردار کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے شعیب خان صاحب کو یہ دعوت دی تھی, یہ اچھے نعت خواں ہیں. میں نے کہا نبی علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے خراج تحسین پیش کرنا ہے, تو آپ آئیں, جمعہ میرے پاس پڑھیں,
اور ایک منقبت ان کی شان میں آپ بیان کریں تاکہ ان کو نسل کے ساتھ ساتھ نظم کے روپ میں بھی خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آئیے جلدی آئیے 3-4 منٹ آپ کے پاس ہیں کیونکہ پھر ہمیں